کیا آپ اس زندگی سے اکتا چکے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایسی زندگی جہاں پہ کھانا ٹاپ کوالٹی کا ہو اور مفت میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں چیکس، نوکر چاکر اور ایسا گھر جہاں کا نہ رینٹ دینا ہو نہ ہوتی ہو وہاں لوڈ شیڈنگ؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایسا لائف سٹائل جہاں پہ آپ جو خواہش کریں وہ کام خود بخود ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایسی زندگی جہاں آپ کو کام نہ کرنا پڑے، بے روزگاری کو آپ کھلی باہوں سے اپنائیں اور پھر بھی نوابوں کی زندگی جیئیں؟ کیا آپ کو چاہیے ایسی اعلیٰ شان و شوکت والی کوٹھی جس کے آس پاس ہو ہریالی اور صاف پانی کی نہریں؟ تو ابھی اپنے ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھوں سے اتاریے پہنی ہوئی چوڑیاں۔ یہ والی زندگی تو بھیا جنت والی زندگی ہے، اس دنیا میں تو تمہیں نہیں ملے گی، اور وہاں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا؟ خود کو اور لوگوں کو گیس لائٹ کرنا بند کرنا پڑے گا۔ میں سچ بتا رہی ہوں، یہاں اپنے آپ کو تو ہم لوگ گیس لائٹ کر لیتے ہیں نا کہ ہائے ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بیچارے بھولے بھالے پاکستانی ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے، ہمارے تو اپنی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے، ہم نے بھلائی اسرائیل کو کون سی تڑیاں لگا لینی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم کر سکتے ہو پر اللہ کو تم گیس لائٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بھائی پوچھ لینا ہے۔ جنت والی سوکھی زندگی کے لیے دنیا کے اوکھے کام کرنے پڑیں گے۔ تم لوگوں سے تو اسرائیلی پروڈکٹس کا بوائیکاٹ نہیں ہو پا رہا۔ رمضان ٹرانسمیشن میں مولوی حضرات کے منہ کے اگے بالکل اگے یونیلیور کے پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی بغیرتی تو مجھے دیکھے بھی اب زمانہ ہی ہو گیا تھا۔ ویسے اب یہ والی حرکتیں کرنے کے بعد یہ لوگ اگر اسرائیل کے اگینسٹ کھڑے بھی ہونا چاہیں نا تو میں خود ان پر لعنت بھیجنا چاہوں گی۔ اب دیکھو نا ایران نے بہادری دکھائی اور کیا کمال کی بہادری دکھائی ہے۔ فائنلی 7 مہینوں کے قتل عام کے بعد کسی نے تو کچھ کیا۔ ایران نے 400 سے 500 کے درمیان یا شاید اس سے بھی زیادہ ڈرونز اور میزائلز کی بارش کر دی ہے اسرائیل پہ۔ تم لوگ کو پتہ ہی ہے، کل سے خبریں یہی چل رہی ہیں، اور کل جب میں یہ خبریں سن رہی تھی نا مجھے ایسی فیلنگ آئی جیسے کہ عید تو آج ہوئی ہے ہماری۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اٹیک فلسطینیوں پر نہیں ہو رہا۔ میزائلز گرنے کی وجہ سے اسرائیل میں تھرتلی مچ گئی ہے۔ نہیں یہ تو فلسطینیوں کی روز کی زندگی ہے، تھوڑا سا ایڈونچر تو اسرائیلیوں کی زندگیوں میں بھی ہونا چاہیے نا، یہ بھی تو ڈیزرو کرتے ہی ہیں نا۔ اب نہ صرف ایران اسرائیل کے منہ پہ کھڑا ہو کے اٹیک کر رہا ہے بلکہ اس نے جارڈن کو تڑی لگائی ہے کہ اگر تو تم نے اسرائیل کی مدد کی تو میں نے تمہاری بھی منڈی میں روڑ دینی ہے۔ اب وہی ہے کہ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کی ایمرجنسی میٹنگ بلا لی ہے اپنے دکھڑے رونے کے لیے کہ یہ دیکھو نا ایران ہمیں فلسطینی نہیں مارنے دے رہا، یہ کیا بات ہوئی، ہم آرام سکون سے فلسطینیوں کو بھوکا پیاسا بھی نہیں رکھ سکتے، ان کو مار بھی نہیں سکتے، دیکھو ہمیں نہ مارنے دو، ہم چوزن ون ہیں۔ اور مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر میجورٹی ملکوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ اب جب پچھلے 7 مہینوں سے فلسطین کے 30,000 سے زیادہ لوگ یہ شہید کر چکے ہیں تب کسی نے کون سا کچھ اکھاڑ لیا تھا؟ ابھی جو اٹیکس ہو رہے ہیں نا اسرائیل پر، اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اسرائیل کا $1 بلین لگ چکے۔ اتنا حرام کا پیسہ اکٹھا کر دیا، کہیں تو لگائے گا نا۔ صرف یہ نہیں بلکہ ایران نے اسرائیل کو وارننگ بھی دی ہے کہ اگر تمہاری حرام خوریاں بند نہ ہوئی نا تو میں نے میزائلز کا ڈوز ڈبل کر دینا۔ آیا نا مزہ پھر؟ لیکن پاکستان کی اس میں کیا ہاتھ ہے؟ کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پاکستان کے ہاتھ قرضے مانگنے میں مصروف ہیں۔ ہمارا تو وہ حال ہے نا کہ اتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کسی کو ہم کھل کے تڑی بھی نہیں لگا سکتے، کوئی دھمکی بھی نہیں دے سکتے، کوئی اسٹیٹمنٹ ہی دے دو یار، کوئی جھوٹ ہی بول دو کہ ہاں ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران کی مدد کریں گے۔ نہیں، اسلام آباد سے آفیشلز نے یہ فرمایا ہے کہ ہو بند کرو یہ سب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اٹس ناٹ نائس، معاملہ ٹھنڈا کرو، جلدی پیس کرو، پیس جلدی پیس چاہیے۔ اور صرف پاکستان نہیں بلکہ میجورٹی ملکوں نے یہی والے ڈائلاگز بولے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو یا دوسرے ہوں۔ اسرائیل غزہ میں 7 مہینوں سے جو کچھ کر رہا ہے اس پہ کسی کے منہ سے کوئی بکواس نہیں نکلی، لیکن اسرائیل کو ہلکا سا کیا چھیڑ دیا، ان سارے شودوں کو ڈیپ کنسرنز جاگ رہے ہیں۔ یار صحیح بھی ہے، جب خود ہم نے فلسطین کو لاوارث چھوڑا ہوا تو پھر جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا۔ جب ہم نے اپنا پیسہ اسرائیل کو دینا ہے، پیپسی پیے بغیر ہمارے ڈکار نہیں نکلتے، اوریو کھائے بغیر ہماری چائے حلق سے نہیں گزرتی، اسرائیل کو بزنس دینے والے سیلیبریٹیز کو ہم انفالو نہیں کر سکتے، ان کو پروموٹ کرنے والے چینلز رمضان ٹرانسمیشنز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ٹھیک ہے نا یار، ان کو بھی ذبح کرنے دو فلسطینی۔ ہمارے برد بس اس جوگے رہ گئے ہیں کہ عائشہ عمر کی تصویر کے نیچے جا کے اس کو گالیاں دیں اور گالی دینے کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دیں، اور عورتوں کا یہ کام رہ گیا کہ وہ وکٹم بن کے زندگی گزار دے، پیدا ہونے والے ٹڈوں کو کوکو میلن دکھا کے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑوا لیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ڈیزرو کرتے ہیں ہم لوگ۔ اگر جنت میں انٹری چاہیے نا تو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ میں ایک بات بتا دوں، جس کو جس چیز کی تڑپ لگ جاتی ہے نا، واقعی میں اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ خود اپرچونٹیز اس کے سامنے لے آتے ہیں کہ لو کر لو۔ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور ہو رہا ہوگا جس میں تمہارا کوئی نہ کوئی انپٹ بنتا ہوگا۔ اپنے گرد دیکھو، یہ تمہیں کو پتا ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتی کہ تم کیا کر سکتی، یہ تمہیں خود ہی پتا کرنا ہوگا کہ تم کیا کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ تم سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں، تمہارے لیے اللہ نے کون سی اپرچونٹی رکھی ہوئی ہے جس کو تم اگنور کروا رہے ہو۔ ایسے حالات رہنا تو میں بتا رہی ہوں ہم سب کا نا فرائڈ چکن بن جانا ہے آخرت میں۔ آخرت تو خیر بھی بہت دور ہے، قبر میں ہمارا جو پرجوش استقبال ہوگا نا، کہیں بھاگ بھی نہیں سکیں گے ہم۔ میں کہہ رہی ہوں وکل ہو جاؤ، اپنے محلے کے مولویوں سے پوچھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ جائیں تو وہ کیا کریں گے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اگر آ جائیں تو وہ کس کی گردنیں کاٹیں گے، پوچھو۔
اور یہ سوال بھی پوچھنا کہ ان حالات میں مولوی صاحب آپ کی اور میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈیوٹی لگاتے ہیں. یہ سوال پوچھو اور جواب آ کے نا یہاں مجھے کامنٹس میں بتاؤ. اور باقی تمہیں کیا لگتا ہے World War 3 تو نہیں کہیں شروع ہونے والی؟ ہو بھی جائے تو بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے کسی کو اپنے کرپٹو گرنے کا کم ہو رہا ہے, کسی کی انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے, وہ اس کے دکھ میں ہے. ہائے بڑی ٹینشن ہے بھائی. تو مجھے اپنے مولویوں صاحب سے جواب لے کے نا نیچے کامنٹس میں لکھو. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.